اس وقت بھی پبلک ایٹ لارج ماں سوائے اس کے جو جتی ستی ورکر ہیں، جو اس کے جھوٹے بیانیے پہ جن کے ذہن جو ہے وہ گمراہی کا شکار ہو چکے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ معصوم لوگ ہیں، اور ہمیشہ معصوم ہی ہوتا ہے وہ ذہن جو کسی فراڈیے کے فراڈ میں آ جائے. دھوکہ بھی لوگ اسی طرح سے جو ہے وہ معصوم لوگ کھاتے ہیں. تو وہ لوگ معصوم ہیں، وہ لوگ کسی قسم کے میں نہیں سمجھتا کہ سزا کے قابل ہیں جو اس کے جھوٹے بیانیے میں آ کے گمراہی کا شکار ہیں. اور ماں سوائے ان کے وہ عوامی سمندر بھی جو ہے وہ کوئی سمندر نہیں تھا. آپ نے دیکھا سارا، یعنی 20-25 لاکھ کا اس کا دعویٰ جو ہے وہ 20,000 25,000 میں آ کے سمٹ گیا. اب یہ دیکھ لیں کہ اس نے اس وقت سے یہ لگا ہوا ہے میں اسمبلیاں توڑوں گا، اسمبلیاں توڑ دیں، اس کے بعد کہتا ہے یہ الیکشن کروائیں. بھئی معاملہ یہ ہے کہ اگر تم اس طرح سے ضد کر کے یہ چاہتے ہو کہ تمہاری بات کو مانا جائے، تو معاملہ یہ ہے کہ تم نے سیاسی مخالفت کو سیاسی دشمنی میں بدل دیا ہے. ہم تمہیں اپنا سیاسی مخالف سمجھتے تھے، اسی لیے آن دی فلور آف دی ہاؤس میاں شہباز شریف صاحب نے باوجود اس کے کہ تم اور تمہارے ساتھیوں نے گالیاں نکالتے تھے، آپ کو یہ آفر کی گئی کہ ملک کے معاشی حالات ٹھیک نہیں ہیں، آئیں بیٹھیں، ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، ہم چارٹر آف اکانومی کریں. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ قدم بڑھاؤ عمران خان، ہم تمہارے ساتھ ہیں، کیونکہ اس وقت تک ہم آپ کو اپنا سیاسی مخالف سمجھتے تھے. سیاسی مخالف جو ہے وہ دشمن نہیں ہوتا، اور سیاسی مخالف کی رائے کا جو ہے نہ صرف اس کو برداشت کرنا چاہیے بلکہ ہم تو کہتے ہیں اسے اس کا احترام کرنا چاہیے. لیکن آپ نے مسلسل اپنی ہٹ دھرمی سے، اپنی بد زبانی سے، اپنے انتقامی ہتھ کنڈوں سے جو ہے وہ تم نے اسے سیاسی دشمنی بنا دیا ہے. اب اگر ہم تمہارے دشمن ہیں اور ہمارے ساتھ بیٹھنے سے پہلے تم مر جانے کو ترجیح دیتے ہو، تو پھر تم ہمارے متعلق جو ہے نا وہ کوئی خیر کی بات نہ سوچو. اگر تم ہمیں اپنا دشمن سمجھتے ہو تو پھر تم بھی ہمارے دشمن ہو. پھر یہ بات اگر اس طرح سے ہے تو پھر اس طرح سے ہی چلے گی. اور یہ تم مت سمجھو کہ تمہیں کوئی جو ہے وہ ریڈ کارپٹ کے اوپر چلتے چلتے جو ہے وہ کوئی آ کے تو آپ کو بٹھا دے گا کہ آپ دوبارہ بیٹھیں، حکومت سنبھالیں، اس کے بعد توشہ خانہ لوٹیں، اس کے بعد جو ہے وہ فائلوں پہ سائن کرنے کے لیے جو ہے وہ کبھی 3 کرات کی جو ہے وہ انگوٹھی لیں ہیرے کی، اور کبھی آپ کا دل چاہے تو نہیں 3 کی جگہ پہ 5 کرات ہونے چاہیے. اس کے بعد آپ ٹرسٹ بنائیں، اس کے ٹرسٹی صرف آپ ہوں اور آپ کی زوجہ محترمہ ہوں، اور آپ اس ملک کے خزانے کو 50 ارب کا ٹیکہ لگا کے آپ 5 ارب روپے جو ہے وہ لوٹیں، اس کی پراپرٹی لیں، جائیداد لیں، اس کی رجسٹریاں کروائیں، انتقال کروائیں، اور جب وہ ثبوت پیش کر دیے جائیں تو آپ اس کا جواب بھی دیں جو ہے وہ نہ دیں. 6 ماہ ہو گئے اس بات کو. میں نے اسی طرح ایک پریس کانفرنس میں جو ہے وہ تمام رجسٹریز تمام فردیں جو ہے وہ یہاں پہ پیش کی تھے، آج تک اس کا جواب نہیں دیا. آج تک اس نے توشہ خانہ کی گھڑیوں کی چوری، باقی دیگر تحائف کی چوری کو، اور اس کے بعد جعلی رسیدوں کا آج تک اس نے جواب نہیں دیا. تو تم چاہتے ہو کہ یہ دوبارہ سے تمہاری جو ہے یہ قوم اور یہ ملک جو ہے تمہارا یرغمال بن جائے. یہ ایسے بالکل نہیں ہوگا، اور اگر کوئی کرنا چاہے گا تو ہم ایسا ہونے نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالی. تم اگر سیاست دان ہوتے، سیاسی طور پہ تم حکومت میں آتے، اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ سیاسی مقابلہ کرتے، لوگوں کے اوپر جھوٹے کیسز اور ایسے کیسز جن کی ڈیتھ پلنٹی سزا ہو، اور تم بیٹھ کے جو ہے وہ خود ان کیسوں کی پیروی کرو، ان کی پریس کانفرنسز کراؤ، اور خود کہہ کے ایسے کیس بنواؤ، اور اس کے بعد تم سمجھتے ہو کہ تمہارے لیے جو ہے وہ اتنے ہی جو ہے وہ
جو ہے وہ لطیف جذبات ہوں گے ان لوگوں کے جن کے خلاف آپ یہ ظلم کرتے رہے ہیں. اور اب اس نے کہا کہ جی میں جیل بھرو تحریک شروع کروں گا. یعنی اتنا جھوٹا اور اتنا یہ بدبخت عمرانی ٹولہ ہے. اس کے ٹولے کے جو باقی ممبر بھی ہیں وہ آج ان میں سے 3-4 قابو آئے ہیں, باقی تو جو 2 دوڑ گئے اس وہاں سے, اور باقی جو ہیں وہ کارکن ہیں سارے. اور کارکنوں کے متعلق میں نے کہا ہے کہ ان کے ساتھ ہم ان کو یہی سمجھتے ہیں کہ صرف وہ گمراہ ہیں. ان کی برین واشنگ ہونی چاہیے. جس طرح سے دہشت گرد جو ہے نا وہ برین واش کر کے لوگوں کو اپنے کام پہ لگا لیتے ہیں, ان لوگوں کی بھی جو ہے یہ برین واشنگ ہونی چاہیے. وہ سیاسی کارکن ہی جو ہے وہ پہلے ہوں گے جو بعد میں جو ہے وہ اس کی گمراہی کا جو ہے وہ شکار ہوئے. تو اس نے یعنی ہر دفعہ یہ کہتا ہے, اس دفعہ بھی یعنی تقریباً 3-4 دن سے یعنی اتنا بے شرم انسان ہے کہ 25 مئی کو یہاں سے ذلیل ہو کے گیا یہ, اور پھر کہہ کے گیا میں 6 دن بعد آؤں گا. وہ 6 دن جو ہے وہ تقریباً 6 مہینے کے اوپر جو ہے وہ میت ہو گئے. اس کے بعد کوئی مہینے کے بعد پھر اس نے کہنا شروع کر دیا یہ عوام میرے ساتھ ہیں, عوام میرے ساتھ ہیں. یہ دراصل جن ضمنی الیکشن کی اپنی کامیابی کو جو ہے نا وہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا پاپولر ہو گیا ہوں, حالانکہ اس کو یہ نہیں معلوم کہ بھئی وہاں پہ جو ہماری جو ہے وہ فیصلوں میں کوئی کمی بیشی تھی جس کو ہم نے بعد میں گیج کر لیا ہے, تو وہاں پہ ان حلقوں میں فرق تو دیکھو 4-5 ہزار سے زیادہ فرق نہیں ہے. اتنا فرق تو کینڈیڈیٹ تھوڑی 4 دن ذرا محنت کر لے تو وہ فرق دور ہو جاتا ہے. تو ایسی غلط فہمی کا شکار ہوا کہ جی میں اب عوام میرے ساتھ ہیں, عوام اٹھ کھڑے ہوئے ہیں, قوم اٹھ کھڑی ہوئی ہے, اب سمندر آئے گا انسانوں کا. عوام نے اسے 26 مئی کو بری طرح سے ریجیکٹ کیا, اور آج یہ پھر پچھلے کوئی میں دیکھ رہا تھا 10-15 دن سے یہی پکارا تھا کہ جی عوام اٹھ کھڑے ہوئے ہیں, عوام میرے ساتھ ہیں, میں یہ کر دوں گا. اب عوام جو ہے وہ جیلیں بھر دیں گے. اور آج جب کابینہ اور وزیر اعظم اس بات پہ غور کر رہے تھے کہ پاکستان کی اکانومی, پاکستان کی معیشت جس کو اس نے 4.25 سال میں جس کا بٹھا دیا, کوئی ہمیں بتائے کہ ان 8 ماہ میں ہم نے کون سی غلطی کی ہے, ہم نے کس طرح سے جو ہے وہ اکانومی کو نقصان پہنچایا ہے. ہم نے تو ہر لمحہ جو ہے یہ کوشش کی ہے کہ ملک جو ہے وہ اس بحران سے نکلے. لیکن آپ دیکھیں کہ 31 مئی 2018 کو ملک کہاں تھا. اس وقت ڈالر کتنے کا تھا, دالوں کا کیا بھاؤ تھا, چینی کا کیا بھاؤ تھا, گھی کا کیا تھا, آٹا کتنے میں کلو تھا. وہ سارے ریٹ اٹھائیں نا, اور اس کے بعد پھر دیکھیں کہ 4.25 سال میں کیا ہوا ہے. یہ پچھلے پورے 5 سال کا کیا دھرا ہے, جس میں صرف 8 مہینے جو ہے وہ ہمارے ہیں, اور باقی سارا جو ہے وہ 5 سال کا بقایا عرصہ جو ہے وہ سارا اس کا ہے. تو اس بحران سے ملک کو نکالنے کے لیے IMF کا وہ معاہدہ, جس معاہدے کے اوپر عمل کرنا جو ہے وہ اتنا مشکل ہے کہ وہ عوام کے ساتھ سیدھی دشمنی کرنے کے مترادف ہے, اس کے اوپر ہمیں عمل کرنا پڑا. عمل اگر نہیں کرتے تو ملک ڈیفالٹ کرتا ہے, اگر عمل کرتے ہیں تو عوام کا برا حال ہوتا ہے. ہم نے بہرحال کوشش کی. ہماری جو موجودہ حکومت کی اکنامک ٹیم ہے, انڈر دی گائیڈنس اینڈ لیڈرشپ آف میاں شہباز شریف اینڈ فائنانس منسٹر اسحاق ڈار صاحب, 870 ارب کے کا مطالبہ تھا کہ جی اتنا ٹیکس لگائیں تو پھر جا کے جو ہے وہ ملک بچے گا. وہ اس کو 170 پہ لے کے آئے, اور وہ ٹیکسز جو ہیں وہ بھی جو ہے وہ زیادہ تر کوشش کی گئی ہے کہ جو لوگ صاحب حیثیت ہیں, مراد یافتہ طبقہ ہے, ان کو جو ہے وہ ٹیکس کیا جائے. تو آج جب کابینہ جو ہے وہ اس بارے میں غور و فکر کر رہی تھی, اور وزیر اعظم صاحب نے جب اناؤنس وہ کر رہے تھے اور وہ بتا رہے تھے کہ کس طرح سے جو ہے وہ ہم اس مشکل سے, اس اپنا معاشی بحران سے ملک کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اس میں
ایک یعنی ایک احساس کی خاطر، لوگوں کو یہ احساس دلانے کے لیے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی تکلیف میں ہم بھی شامل ہیں۔ تو آج کابینہ نے جو ہے وہ اپنی تمام مراعات اور تنخواہوں سے جو ہے وہ یعنی رضاکارانہ طور پہ جو ہے وہ وڈرا کیا اپنے آپ کو، کہ ہم یہ جو ہے وہ قومی خزانے کے اوپر جو ہے وہ جو کہا جا رہا ہے کہ یہ کیبنٹ کا بوجھ ہے، کیبنٹ کا بوجھ ہے، تو ان سے جو ہے وہ اس کا اعلان کیا۔ اور دیگر جو ہے وہ اعلانات وزیر اعظم جو ہے وہ جب کر رہے تھے تو اس کے بعد یہ نمودار ہو گئے اور کہا کہ جی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب نے کہا کیا ہے۔ بھئی تمہیں تو کسی بات کی سمجھ آتی ہی نہیں ہے، تم تو جاپان اور جرمنی کا جو ہے وہ بارڈر ملا دیتے ہو، تو اسے تمہیں سمجھ نہیں آتی۔ تمہیں تو یہ بھی نہیں سمجھ آتی کہ ڈالر کی قیمت بڑھ گئی ہے، وہ بھی تمہاری بیگم صاحب آپ کو بتاتی ہیں کہ ڈالر جو ہے وہ اس کی قیمت جو ہے وہ بڑھ گئی ہے اور روپے کی قیمت جو ہے وہ کم کر دی گئی ہے۔ تمہیں توشہ خانہ پورے کا پورا تمہارے گھر چوری ہو کے آ جاتا ہے اور اس کے بعد جعلی رسیدوں پہ بک جاتا ہے اور تمہارے کاغذات کے ساتھ وہ رسیدیں نتی ہو جاتی ہیں، تمہیں پتہ ہی نہیں چلتا اس بات کا۔ تو آج جو انہوں نے جیل بھرو تحریک جو ہے، جو کہ آج شروع ہونے سے پہلے ہی جو ہے وہ فلاپ ہو گئی ہے، یعنی یہ وہ ان کا ڈرامہ اور فلم تھی کہ جو آج جو ہے وہ نمائش کے لیے پیش ہوئی اور پہلے جو ہے وہ گھنٹے میں ہی جو ہے نا وہ عوام نے جو ہے اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ آج ٹوٹل کوئی 200-400 آدمی وہاں پہ یہ اکٹھا کر سکے بڑی مشکل سے، اور اس کے بعد ٹوٹل یہ میں آپ کو بالکل جو فگر بتا رہا ہوں یہ یعنی بلا خوف تردید ہے، آپ کے وہاں پہ اپنے ساتھی بھی ہوں گے، تقریباً 3 گاڑیوں میں ٹوٹل جو ہے وہ 80 کے قریب جو ہے وہ لوگ بیٹھے ہیں، اور ان میں 2-3 جو ہے وہ 4 ان کے لیڈر ہیں، باقی وہی لوگ جو گمراہ ان کے جو ہے وہ جھوٹے بیانیے کے اوپر ہوئے ہیں وہ لوگ ہیں۔ اور اس کے بعد چوتھی گاڑی جو تھی پولیس کی، کیونکہ ہم نے تو کم از کم 500 کا بندوبست کیا، وہ تو سچی بات ہے، ہمارا یہ خیال تھا کہ یہ جو ہزاروں کی بات کر رہا ہے، جیل بھرنے کی بات کر رہا ہے، تو یہ تو اس کا جھوٹ ہے اور اس کا جھوٹ جو ہے یہ بالکل ثابت ہو جائے گا۔ لیکن پھر بھی ہماری اسیسمنٹ یہ تھی جو کل ہم نے میٹنگ کی کہ یہ کوئی 500 آدمی کا ہمیں بندوبست کرنا چاہیے۔ تو وہ 80 کے بعد جب وہ چوتھی گاڑی جو تھی تو وہاں پہ پھر کوئی آیا ہی نہیں، وہاں پہ پولیس اعلان کرتی رہی کہ جناب حضور جو آنا چاہتا ہے وہ آ جائے، گاڑی حاضر ہے، تو جیل نہیں بھرے گی اتنے بندوں سے، تو آپ آ جائیں، کوئی تھوڑا بہت چلو جیل میں رونق ہی ہو جائے۔ لیکن جو ہے وہ کوئی نہیں آیا۔ تو اب یہ جو ہے یہ وہاں جیل میں موجود ہیں، جو کارکن ہیں ان کے متعلق تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، تو ان کی حد تک تو میری جو رائے ہے ایک سیاسی کارکن ہونے کے ناطے وہی ہے۔ باقی جو عمرانی ٹولے کے جو ہے وہ رکن ہیں، جنہوں نے اس ملک کا بٹھا بٹھایا ہے، جو اس ملک کو تباہ کرنے پہ اوپر تلے ہوئے ہیں، جو اس ملک میں فتنہ، افراتفری اور انارکی پھیلانا چاہتے ہیں، جن کا ایجنڈا عمران خان کے اس ایجنڈے کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے کہ اس ملک میں سیاسی عدم استحکام پیدا کیا جائے۔ سیاسی عدم استحکام ہوگا تو یہ ملک جو ہے وہ معاشی طور پہ مستحکم نہیں ہو سکے گا، معاشی طور پہ جب مستحکم نہیں ہو سکے گا تو نعوذ باللہ جو ہے یہ ملک اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکے گا۔ یہ بدبخت عمرانی ٹولہ جو ہے یہ اس طرح کی پاکستان دشمنی میں جو ہے یہ ملوث ہے، اور اس کے علاوہ اور کوئی کوشش نہیں ہے، اس کوشش میں یہ لگا ہوا ہے۔ آج عوام نے تیسری بار جو ہے اس کوشش کو، ملک دشمن اس کے پراپیگنڈے کو اور اس کی ملک دشمنی کو اور اس جو ہے وہ فتنے پہ مبنی جو ہے وہ بیانیے کو جو ہے وہ بہت بری طرح سے جو ہے وہ ریجیکٹ کیا ہے۔ میں لاہور کے عوام کا، اب لاہور جو ہے وہ کوئی تقریباً 15 ملین سے زیادہ کی آبادی ہے لاہور کی،
کچھ لوگ تو 2 کروڑ کہتے ہیں، لیکن چلیے لیکن 15-16 ملین سے جو ہے وہ کم نہیں ہے. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ ان کا وہاں پہ کیا حشر ہوا ہے. میں لاہور کے لوگوں کا، لاہور کے عوام کا بالخصوص، اور پاکستان اور پنجاب کے عوام کا بالعموم اپنی جانب سے، اپنی کولیشن گورنمنٹ کے تمام پارٹیز کے ہیڈز کی جانب سے، وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب کی جانب سے اور گورنمنٹ آف پنجاب کی جانب سے جو ہے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس فتنے کو ایک دفعہ پھر جو ہے وہ شٹ اپ کی کال دی ہے. اور انشاءاللہ تعالی میں یہ بات واضح کر دوں کہ ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں. ہم نے الیکشن کمپین شروع کر رکھی ہے. ہماری ایک رائے ہے کہ الیکشن فری اور فیئر ہونے کے لیے کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہونا چاہیے. کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے بغیر فری اور فیئر الیکشن یا تو ہو نہیں سکتے یا فری اور فیئر ہوتے نظر نہیں آ سکتے. انصاف وہ جو ہوتا نہ صرف ہو بلکہ ہوتا نظر آئے، اور یہ پاکستان کی ہسٹری میں یہ چیز ہے. اسی لیے لیجسلیٹرز نے، پارلیمنٹ نے جو ہے وہ کیئر ٹیکر کا جو ہے وہ جنرل الیکشن کے لیے جو ہے وہ کانسیپٹ رکھا تھا. اب وہ کانسیپٹ بھی جو ہے وہ آئین کا حصہ ہے. اب اس کانسیپٹ کو ایک فتنہ، ایک جو ہے وہ گمراہ انسان جو ہے وہ اس کو سبوتاج کرنا چاہتا ہے کہ یہ 2 اسمبلیوں کا الیکشن ہو، دیر از نو کیئر ٹیکر سیٹ اپ. اس کے بعد جنرل الیکشن ہوگی، دیر از نو کیئر ٹیکر سیٹ اپ. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس الیکشن کو کوئی تسلیم ہی نہیں کرے گا. جو بھی ہارے گا، یہ ہار جائے، یہ اگلے دن ہی جو ہے وہ پھر دوبارہ اسی کام کے اوپر شروع ہو جائے گا جس کے اوپر آج شروع ہے. تو پھر الیکشن کے اوپر 60-70 ارب جو ہے وہ اس قوم کا خرچ کرنا جو ہے وہ لا حاصل نہ ہوگا. تو ہماری یہ رائے ہے کہ یہ الیکشن جو ہیں یہ اکٹھے ہونے چاہیے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے. اور پھر یہ بھی ہماری رائے ہے کہ جو آئین میں درج ہے اس کے مطابق اسمبلیوں کو اپنی مدت جو ہے وہ پوری کرنی چاہیے. ایک آدمی کی ذاتی انا، ہٹ درمی، ضد اور ایک مقصد کو، ایک یعنی اپنا جو ہے وہ اپنے ایک ہڈن ایجنڈے کو، اب پتہ نہیں اس کا جو ہے وہ آگے اس کا پروگرام کیا ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے زبردستی سے یہ اسمبلیاں جو ہیں یہ ڈیزالو نہیں ہوئی، یہ زبردستی توڑی گئی ہیں. اس کی ضد کی وجہ سے، اس کی جھوٹی انا کی وجہ سے، اس نے ہٹ درمی سے یہ کروائی ہیں. اس بات کے ثبوت ہے. سپریم کورٹ نے سو موٹو نوٹس لیا ہے اور ہمیں بڑی خوشی ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے ایک بڑا بینچ جو ہے وہ تشکیل دیا ہے. اس میں ابھی ممبرز کے ناموں کا تو معلوم نہیں ہے، لیکن ہماری ریزرویشن جو ہیں وہ کل سے ہم نے واضح کی ہوئی ہیں کہ جن کے متعلق ہماری ریزرویشنز ہیں. تو ہمیں امید ہے کہ یہ ساری چیزوں کو جو ہے وہ سپریم کورٹ دیکھے گی. اس طرح سے تو کوئی بھی بندہ کل کو جو ہے وہ اٹھے اور اپنی ضد اور اپنی ہٹ درمی سے جو ہے وہ پوری قوم کو اپنے آگے لگا لے، پورے آئین کو جو ہے وہ اپنے آگے لگا لے. یہ نہیں ہو سکتا. ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو اس لیے میں یہ عرض کرنی چاہوں گا کہ اس کا جو جیل بھرو ایجنڈا تھا وہ تو اب جو ہے وہ آپ آج پہلے دن ہی جو ہے وہ اپنے انجام کو پہنچا ہے. اور جو آج کیبنٹ نے فیصلے کیے ہیں وہ فیصلے انشاءاللہ تعالی ملک کو جو ہے وہ اس بحران سے نکالیں گے، اور اس کا فتنہ اور اس کا جو فساد، افراتفری اور نارکی پھیلانے کا جو بیانیہ اور جو ایجنڈا ہے وہ انشاءاللہ تعالی ناکامی سے دوچار ہوگا. بہت شکریہ. صاحب یہ بتائیے گا، بہت شکریہ اینڈ پہ یہ بات کی ہے. تو جو چیف جسٹس نے آج خود نوٹس لیا ہے، اب اس پر سوالات اٹھ رہے ہیں بینچ کی تشکیل پر کہ 2 ججز جس کا وزیر اعظم نے بھی آج پریس کانفرنس میں جو بات کی ہے، آپ نے بھی اپنی ریزرویشن شو کی ہے، تو دونوں ججز جو ہے وہ اس بینچ کا حصہ ہیں. اگر وہ حصہ ہیں تو عوام میں یہ بات آ رہی ہے، تو پھر قاضی فائزہ جو کہ آئین اور قانون کی اور آڈیو لیکس کی وہ بات پہلے سے کر رہے ہیں 2 سال پہلے سے، تو وہ اس بینچ کا حصہ کیوں نہیں ہے؟ تو اس بینچ کی تشکیل پر سوالات اٹھ رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ جی، اگر وہ دونوں صاحبان جو ہیں وہ بینچ کا حصہ ہیں، ہمیں ان کا بے حد احترام ہے. وہ عدالت عظمیٰ کے جو ہے وہ
जज साहबान हैं, लेकिन जो कंट्रोवर्सी इस वक्त पूरे मीडिया पे है, जिस कंट्रोवर्सी का इस वक्त प्रेमापशाही मैं कहूँगा जो है वो वजूद भी नज़र आता है, जो ऑडियो लीक्स हुई हैं उनकी हमने फोरेंसिक करवाई है और वो फोरेंसिक रिपोर्ट ये कहती है कि ये कन्वर्सेशन हुई है। उस कन्वर्सेशन के ना होने पे जो कहते हैं ना कि कट और पेस्ट वाली बात है, वो बात नहीं है, कन्वर्सेशन इज़ देयर। और जो एनालिस्ट हैं वो कहते हैं कि जी अगर हमें उस दोनों वीडियो में जो है वो दो जो है वो ऑडियो में दोनों चलें, वो जब आ जाएगी तो उसके ऊपर भी बात हो जाएगी। तो दोनों ऑडियो में जो है वो जो दोनों जो साहबान बात कर रहे हैं, एक वीडियो में चौधरी परवेज़ साहब एक और साहब हैं, उसके बाद एक उसी तरह की वीडियो में चौधरी परवेज़ साहब उनके साथ सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं। इसी तरह से एक वीडियो ऑडियो में जो है वो यास्मीन राशिद साहबा और गुलाम मोहम्मद डोगर साहब हैं। तो ये फोरेंसिक रिपोर्ट ने ये कन्वर्सेशन कंफर्म कर दी है कि ये कन्वर्सेशन हुई है। लेकिन अगला मरहला जो है वो ये है कि इनकी अब आवाज़ों के, इन लोगों की आवाज़ों के अगर सैंपल मिलें तो फिर वो बता सकेंगे कि जी ये आवाज़ जो है वो उसको जो है वो वेरीफाई कर सकेंगे। अब इस मकसद के लिए जो है वो हमें इनको नोटिस करना पड़ेगा कि ये आएँ और अपनी आवाज़ जो है वो रिकॉर्ड करवाएं। तो इससे पहले तो रवायत ये रही है कि ये तो बहुत बड़ी बात है, इससे भी छोटी बात के ऊपर जज साहबान जो हैं वो मुस्तफ़ी होते रहे। इसकी मिसाल लाहौर हाई कोर्ट में भी मौजूद है और इसकी मिसाल जो है वो अरशद मलक मरहूम उसके मामले में उसमें वीडियो थी तो वो भी मौजूद है। तो इस वक्त तमाम बार्स पाकिस्तान बार काउंसिल्स का मुत्तफ़िक का ये फ़ैसला है कि वो इस्तीफ़े का उनका मुतालबा है और फिर वो रेफरेंस दायर कर रहे हैं। तो किस तरह से ये मुमकिन है कि जिस मामले पे किसी जज साहब के ख़िलाफ़ रेफरेंस भी हो, बार्स का मुतालबा भी हो और ऑडियो के मामलात भी हों, तो वो फिर बेंच में बैठे और उस बेंच से कोई इंसाफ की तवक्को करे। हमें उस बेंच से इंसाफ की तवक्को जो है वो नहीं होगी और हम इस चीज़ को जो है वो मोहतरम चीफ जस्टिस साहब के सामने रखेंगे। जुल्कर नैन साहब यार भाई से सब ये बता दें कि जो पीटीआई के लीडर हैं, कानून के हवाले से फैसला कर चुके हैं, जो उनके लीडर हैं, किन दफात के तहत क्या नए पर्चे दे रहे हैं या पुराने पर्चे हैं, उसमें उनको एडजस्ट किया जा रहा है, आखिर कोई लीगल चीज़ होगी जिसके तहत आप उनको रखेंगे, वो उस हवाले से काम करते हैं, उन हवाले से बता दें। इनको जो है वो यानी नक्श अमन और यानी अनारकी फैलाने का ही जो है वो जुर्म इनके ऊपर लगाया जा सकता है। बाकी जो है वो अगर किसी और मुकदमे में जो माखज़ हुए मतलूब हुए तो वो एक अलहदा चीज़ है, लेकिन सरे दस्त जो है इनके ऊपर जो है वो कोई झूठा केस नहीं डाला जाएगा। वो ख़ुद आके वो जो है वो जेल की वैन में बैठे हैं और ख़ुद उन्होंने जेल जाना जो है वो पसंद किया है। अब वहाँ पे वो वैसे रहना नहीं चाह रहे, वो रात गुजारना जो है वो उनके लिए काफ़ी मुश्किल है। वो कहते हैं कि जी हमें भेज दें, तो अब भेजना भी जो है वो इतनी जल्दी मुमकिन नहीं है, लेकिन चलें 2-4 दिन बाद जो है वो फिर आ ही जाएंगे। लेकिन इनके लिए 2-4 दिन ही जो है वो काफ़ी मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन उनके ख़िलाफ़ कोई ना तो झूठा मुकदमा दर्ज किया जाएगा, ना को उनके ऊपर कोई चीज़ डाली जाएगी। जो उन्होंने किया है, जिस किस्म के वो नारे मारते हुए जो है वो ख़ुद को उन्होंने पेश किया है, तो वो अमन व अमान में नक्श डालने वाली बात है। तो उसी के तहत जो है वो मेंटेनेंस ऑफ पीस ऑर्डिनेंस जो है उसके तहत ही उनको जो है वो रखा जाएगा। अजाद साहब जीएनएन से राणा साहब दो चीज़ें पूछती हैं। एक तो आपने अभी फरमाया कि जो ऑडियोज हैं उनकी तस्दीक हो गई है फॉरेंसिक में। मुझे याद है बेगम भुट्टो साहिबा ने भी 2 टेप्स दी थी जस्टिस कयूम और जस्टिस राशिद अजीज़ की, और उनको भी इस्तीफा देकर घर जाना पड़ा था। लेकिन
बेनज़ीर भुट्टो ने मूव भी किया था सुप्रीम कोर्ट को, तो क्या आप कोई रेफरेंस हुकूमत लाएगी, नंबर 1। नंबर 2, अभी आपने ये कहा कि हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, रेफरेंस जज साहब के साथ, और दूसरा आपने अभी कहा कि हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, लेकिन दूसरी जानिब जो ज़िमनी इंतखाबात हैं कौमी असम्बली के, वहाँ से हुकूमती इत्तेहाद बैकआउट कर रहा है, तो क्या इससे ये तासुब मजबूत नहीं हो रहा कि 13 जमातें मिलकर भी एक अकेले इमरान खान का मुकाबला नहीं कर पा रही? नहीं, वो मुकाबला उसका है कहाँ पे। मामला ये है कि ये ज़िमनी इलेक्शन जो है ये 2 महीनों का इलेक्शन है। जो जनरल इलेक्शन है वो 5 साल की असम्बली के लिए होता है। मैं उस इलेक्शन के लिए की बात कर रहा हूँ जो जनरल इलेक्शन होगा, सूबाई हो या कौमी हो, लेकिन हमारी ये राय है कि वो इकट्ठा होना चाहिए और तमाम सूबाई और कौमी असम्बली का बेयक वक्त जो है वो होना चाहिए, ताकि आइनी तकाज़े और फ्री और फेयर इलेक्शन का जो है वो माहौल पैदा हो। बाकी ये जो ज़िमनी इलेक्शन है, ये ज़िमनी इलेक्शन तो 2 महीनों का इलेक्शन है, यानी 16 अप्रैल के बाद अगर कोई सीट खाली हो तो उसके ऊपर इलेक्शन नहीं होगा। तो ये तो टोटल जो है वो 1.5 महीने का इलेक्शन है। उस 1.5 महीने के इलेक्शन को लड़ने का हमें तो उसमें कोई जो है वो कोई जो है वो मंतक नज़र नहीं आती। ये अगर लड़ना चाहते हो तो लड़ लें। याद सैयद साहब जियो से जी, मूव करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जज साहब के खिलाफ? रेफरेंस देखें जी, एक ऑडियो जो फोरेंसिक में टेस्ट क्लियर कर चुकी है कि ये कन्वर्सेशन हुई है, तो अब उसके जो तकाज़े हैं वो पूरे किए जाएंगे, वरना अगर हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो वहाँ पे कहा जाएगा कि जी आपने उनकी आवाज़ को जो है वो क्यों नहीं कंपेयर किया। तो इसलिए हम उसको कंपेयर करना चाहेंगे। इनमें से कुछ किरदार ऐसे हैं जिनको पकड़ के भी उनकी आवाज़ जो है वो नमूना सैंपल लिया जा सकता है, और उनको इस मकसद के लिए अगर वो तआवन नहीं करेंगे तो उनको अरेस्ट किया जा सकता है। कुछ के मतलब जो है वो सिर्फ इस्तदा की जा सकती है। तो ये मरहला जो है इसको हम आइन, कानून और रूल के मुताबिक पूरा करके, तो उसके बाद जो है वो फिर अगला मरहला जो है वो यही है कि पिटीशन की जाए या जो है वो जुडिशल काउंसिल जो है उसको जो है वो रजू किया जाए। याद सैयद साहब जियो से। अच्छा राना साहब, ये फरमाइए कि आफ्ताब सुल्तान आपके इलाके से ही हैं, उन्होंने कल रिज़ाइन कर दिया, और जो बातें उन्होंने अपनी विदाई खिताब में भी कही कि वो किसी के दबाव में नहीं आते और वो इंडिपेंडेंटली काम करना चाहते थे, तो आप ये समझते हैं कि आपकी गवर्नमेंट के ऊपर एक चार्जशीट है कि एक अपराइट आदमी जिसको आप खुद, आप और आपके साथी एक बड़े एक अच्छे क्रेडेंशियल्स वाला आदमी तस्वर करते हैं, वो जिस तरीके से रिजाइन करके गया है, इसका मतलब है कि वो रिजाइन तो आपकी गवर्नमेंट और आपके प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ है और आपके साथियों के खिलाफ। नहीं, दरअसल वो काम नहीं करना चाहते थे। उनके ऑनेस्ट होने में, उनकी इंटेग्रिटी में और उनके एक बहुत अच्छा इंसान होने में मैं ख़ुद ज़ाती तौर पे उनका बड़ा मदाह हूँ, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन उन्होंने सारी ज़िंदगी ऐसी असाइनमेंट ही की है जहाँ पे कोई इतना ज़्यादा काम वाम उनको नहीं करना पड़ा, तो काम वो अब भी नहीं करना चाहते थे। और उनकी मिसाल वो ऐसी है कि कुछ ऑफिसर्स बैठे थे, तो उनमें से एक ऑफिसर ने कहा कि मैंने ज़िंदगी में गलत काम नहीं किया, तो बाकी ऑफिसर कहने लगे कि यार ये कैसे हो सकता है, कभी ना कभी बंदे से कुछ गलती हो ही जाती है, तो कोई ना कोई काम गलत हो जाता है। उसने कहा मैंने ज़िंदगी में काम किया ही कोई नहीं है, तो इसलिए गलती कैसे हो जाती। तो वो काम नहीं करना चाहते थे, तो इसलिए मेरा ख्याल है कि उन्होंने जो है वो रिज़ाइन किया। जहाँ तक इस बात का मामला है कि जी मेरे ऊपर दबाव था कि जी ये करो, भाई ये तो हर किसी पे दबाव होता है। जब आप किसी ऐसी जो है वो जगह बैठे होते हैं जहाँ पे लोगों के मामलात होते हैं, कोई मदई होता है, कोई गवाह होता है, कोई मुलज़म होता है, तो वहाँ पे लोग सिफारिश भी कराते हैं, दबाव भी डालते हैं, इधर उधर से भी जो है वो मामलात कहते हैं कि जी ये कर दें, ये ना करें। तो ये दबाव जो है ये तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई आगे ये तो नहीं है कोई आपकी कनपटी पे कोई जो है वो रिवाल्वर रख देगा, या कोई आपको जो है वो कोई खुदा ना खासा कोई
آپ کو جو ہے وہ ادروائز کوئی نقصان پہنچائے گا. چیئرمین نیب کی ایک اپنی پوزیشن ہے, اسے ایک جاب سیکورٹی حاصل ہے, تو یہ دباؤ اور اس دباؤ کے اوپر استعفیٰ جو ہے یہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی کرنے والی بات ہے. باقی ٹھیک ہے, وہ نہیں کرنا چاہتے تھے تو وہ ٹھیک ہے, انہوں نے چھوڑ دیا. آخری سوال شاکر عباسی صاحب. نیوز بھی پریس کانفرنس جو ہی ختم ہوئی, جس پریس کانفرنس میں وزیر اعظم نے تحفظات کا اظہار کیا سپریم کورٹ کے 2 ججز پر, اس کے بعد ہی سو موٹو لے لیا گیا. کیا سمجھتے ہیں کہ ایک ادارے نے آپ کو پیغام دیا ہے, بینچ کی تشکیل میں وہ 2 ججز بھی شامل ہیں جس پر آپ نے جو ہے اعتراض اٹھایا ہے, تو یہ ایک نیا معاذ یا معاشی اور سیاسی معاذ آپ کی حکومت کے خلاف کھلے, ایک ادارہ آپ کے خلاف ایگزیکٹو اور پارلیمنٹ کے خلاف جوڈیشری کھڑی ہوگی؟ نہیں دیکھیں, 9 ججز میں 2 ججز کو ہم کس طرح سے یہ سمجھ لیں کہ وہ ادارہ ہمارے خلاف اٹھ کھڑا ہوا ہے؟ ادارے نے جواب اس کو دیا اور نہیں تو یہ بینچ کی تشکیل کو ادارہ تو نہیں کرتا, یہ تو چیف جسٹس صاحب نے کی ہے, اور انہی 2 ججز نے ان کو لکھا تھا کہ سو موٹو نوٹس لیں. یہ بھی بات ہے, یعنی یہ جن کے متعلق ہم نے عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے, جن معزز جج صاحبان کے, ہمارے لیے آج بھی وہ محترم ہیں, آج بھی وہ معزز ہیں, لیکن معاملہ یہ ہے کہ جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس وجہ سے ہمارا جو ہے وہ اعتماد نہیں رہا, اور اس کی جائز وجوہات ہیں, تو اس لیے ہم جو ہے وہ سبمٹ کر رہے ہیں ان کی جو ہے وہ خدمت میں, اور ہمیں پوری امید ہے. میں ایک جو ہے وہ بائی پروفیشن جو ہے وہ میں نے اپنی زندگی کا آغاز جو ہے وہ ایک وکیل کے طور پہ کیا ہے. میں عدالتوں کے احترام کو جو ہے وہ جانتا ہوں. مجھے آج بھی اس بات کی امید ہے کہ یہ دونوں معزز جج صاحبان اس بینچ سے علیحدہ ہو جائیں گے. بھلے ان کا جو ہے وہ بینچ بنا دیا گیا ہے, لیکن جب وہ بیٹھیں گے تو وہ خود جو ہے وہ ہمارے اعتراض کرنے سے پہلے بینچ سے علیحدہ ہو جائیں گے, یا ہمارے اعتراض کرنے پر جو ہے وہ بینچ سے جو ہے وہ علیحدہ ہو جائیں گے. ہمیں تو یہ امید ہے, اور ہمیں قطعاً یہ اندیشہ نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کا ادارہ جو ہے وہ کوئی اتنی سی بات کے اوپر جو ہے وہ گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ آگے سے جواب دینے اور گورنمنٹ کے خلاف محاذ کھڑا کرنے پہ تل جائے گا. تھینک یو جی. تھینک یو سر. عمران خان کی منفی سیاست کو عوام مسترد کر چکے ہیں. صرف انتقامی سیاست پر عمران خان یقین رکھتا ہے